قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، جزدان تھا، جزدان ہے، جزدان رہے گا، جزدان تھا، جزدان ہے، جزدان رہے گا۔ اور ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے، ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے۔ اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا، اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا۔ اور جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے ان اللہ والوں کو بھورا میاں کے نام سے علاقہ جانتا اور پہچانتا ہے، ہو سکتا ان کا نام اور ہو لیکن اس نام سے وہ مشہور ہو گئے ہوں۔ دیکھیں شاعر اسلام کیا کہتے ہیں جتنے یہاں بھورا شاہ میاں کا سب پر، ہے جتنے یہاں بھورا شاہ میاں کا سب پر، فیضان تھا، فیضان ہے، فیضان رہے گا، فیضان تھا، فیضان ہے، فیضان رہے گا۔ اور جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا، ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا۔ ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے، اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا۔ عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ، چونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، شاعر ملک ہندوستان بڑا سنجیدہ لہجہ اور بڑے سنجیدہ انداز میں پڑھنے والا شاعر ملک ہندوستان غلام غوث غزالی کو بھی سننا ہے، اور استاد محترم حضرت العلامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ کا خصوصی خطاب ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ بڑے اچھے انداز سے آپ نقابت سن رہے ہیں شاعر نقیب اعظم ہندوستان بڑے بھائی محمد شعیب رضا رامپوری صاحب کی۔ اللہ رب العزت سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں اللہ کے ولی کے قرب میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا سنجیدگی کے ساتھ، بس جس طریقے سے آپ میری بات کو سن رہے ہیں اپنی توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ کریم اپنے برگزیدہ بندوں کی نشانیاں قرآن آپ پڑھیں گے، گاہے بگاہے جگہ جگہ آپ کو اللہ والوں کی نشانیاں مل جائیں گی۔ میں نے 18ویں پارے کی شروع کی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بامراد ہوئے، کامیاب ہوئے ایمان والے، بے شک بے شک، کامیاب ہوئے ایمان والے، بامراد ہوئے ایمان والے، بلندیوں کو پہنچے ایمان والے۔ عزتیں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ بامراد کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ اور ایمان والا ہے کون؟ جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ نبی کی محبت جس کے سینے میں ہے وہی ایمان والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بامراد ہوئے ایمان والے، کامیابی کو پہنچے ایمان والے۔ اب اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ لو تو ان کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی۔ اللہ والوں کی زندگی کو ملاحظہ کر لو، اللہ والوں کی زندگی کا مشاہدہ کر لو تو ان کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی، محبت رسول ان کے سینے میں ہوگی۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ اپنی نمازوں میں رویا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، راتوں کو بیدار ہوا کرتے ہیں، نمازیں پڑھا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کبھی روزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اللہ والوں کو پہچاننا ہے تو قرآن کی روشنی میں پہچانو، اللہ والوں کی پہچان کرنی ہے تو قرآن کی روشنی میں پہچان کرو۔ رب کا قرآن کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہوئے، اور ایمان والے ہے کون؟ کامیاب ہے کون؟ جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں، مسجدوں سے آوازیں بلند ہو تو وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مدرسوں کو آباد کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو رب کے حضور
کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے, کبھی رب کی عبادت کو نہیں چھوڑتے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ مصلی بچھا کر کے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں. اب اللہ والوں کو پہچاننا ہو, ملت محمد بخش والوں, تو ان کی زندگی کو دیکھنا. کئی نمازیں تو چھوڑنے والے نہیں ہیں, جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ولی کی پہچان کرنی ہے تو ان کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی. رب کا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ان کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی, وہ تقوی کرنے والے ہوں گے, پرہیزگاریاں کرنے والے ہوں گے, کبھی نمازوں کو چھوڑیں گے نہیں. اور جن کے اندر تم یہ اوصاف دیکھو کہ ایمان کی دولت ان کے سینے میں ہے, نمازوں کی پابندیاں کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, نبی کی سنتوں کو عام کرنے والے ہیں, پہچان لینا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. قرآن کہتا ہے میرے برگزیدہ بندوں کو پہچاننا ہے تو دیکھنا وہ نمازیں پڑھیں گے, اور نمازیں پڑھنے کے بعد وہ اس میں گڑ گڑائیں گے, وہ اس میں روئیں گے, اور وہ کبھی برائی کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں, وہ کبھی بیہودہ باتوں کی طرف نہیں جاتے ہیں, وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاتے ہیں, وہ کبھی گناہوں کی محفلوں کو عام نہیں کرتے ہیں, وہ کبھی گناہوں کی محفل کو نہیں سجاتے ہیں, وہ کبھی ناچ گانوں میں نہیں جاتے ہیں, بیہودہ باتوں کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتے. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے ایمان کی دولت ان کے سینے میں ہوگی, نمازوں کی پابندیاں کرنے والے ہوں گے, سنت مصطفیٰ کو سجانے والے ہوں گے, اور سنت مصطفیٰ کو عام کرنے والے ہوں گے. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے, یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. لیکن اپنی بات کی طرف آؤں, نوجوانوں آج اللہ والوں سے اس قوم کو لوگوں نے بہکا دیا ہے. مغربی تہذیب کو دیکھا, مغربی کلچر کو دیکھا, انہی کے طریقے کو ہم نے اپنا لیا ہے, انہی کے تمدن کو ہم نے اپنا لیا ہے. نوجوانوں کو دیکھو, انہی کی طرح کھاتے ہیں, انہی کی طرح پیتے ہیں, انہی کی طرح بیٹھتے ہیں, انہی کی طرح اٹھتے ہیں. چلنا دیکھو تو بیہودہ لوگوں کی طرح ہے, اگر بیٹھنا دیکھو تو بیہودہ لوگوں کی طرح ہے. لیکن انسان کا بیٹھنا تو اسلاف کے طریقے پر ہونا چاہیے تھا, اس کا چلنا تو اسلاف کے طریقے پر ہونا چاہیے تھا, اس کا کھانا تو اسلاف کے طریقے پر ہونا چاہیے تھا. اس نے کہاں مغربی تہذیب کو دیکھ لیا, اس نے کہاں بیہودہ لوگوں کو دیکھ لیا, انہی کے طریقے کو اپنا لیا. ارے اسے اپنانا چاہیے تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو, قوم کو اپنانا چاہیے تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو, قوم کو اپنانا چاہیے تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو, قوم کو اپنانا چاہیے تھا شیر خدا مولا علی کی زندگی کو. لیکن اس قوم نے دیکھو بیہودہ لوگوں کے طریقے کو اپنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف چل دیے, یہی وجہ ہے کہ آج بربادیاں ہمارا مقدر بن چکی ہے. بیہودہ لوگوں کو اپناؤ گے, بیہودگی کی طرف جاؤ گے اور اچھوں کی طرف جاؤ گے, اللہ تمہیں اچھا بنا لے گا. نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دو. ارے بیہودہ لوگوں کو طریقہ ہمیں جہنم لے جائے گا, اور اسلاف کا طریقہ ہمیں جنت لے جائے گا. میرے امام کہتے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. تم اپناؤ تو اسلاف کی زندگی کو, اللہ عزتیں دینے والا ہے, رب تمہارے سروں پر عزتوں کے تاج رکھنے والا ہے. اللہ والوں کی زندگی دیکھو تو انہوں نے اسلاف کی زندگی کو اپنایا ہے. اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو کبھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہے. اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو کبھی انہوں نے دل نہیں دکھایا ہے. اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو کبھی انہوں نے روزے نہیں چھوڑے ہیں. اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو کبھی یہ بیہودگی کی طرف نہیں گئے ہیں. اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو کبھی انہوں نے سنت مصطفیٰ کو نالیوں میں نہیں بہایا ہے. اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو تو ان کی زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کہتے کسے ہے جو ان کے طریقے کو اپنائے گا جنت کا حقدار ہو جائے گا, اور جو ناچنے والوں کے طریقے کو اپنائے گا وہ جہنم میں جائے گا, ان کے ساتھ جہنم میں
پہنچے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جس کا اسٹائل اختیار کرتا ہے اس قوم کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں اپنا محاسبہ کروں، اب میں اپنا جائزہ لوں، میری زندگی سے کس کا طریقہ جھلکتا ہے؟ ناچنے والوں کی زندگی کو اپنانے والوں، بےہودہ لوگوں کی زندگی کو اپنانے والوں، ان سے تو زندگی گزارنے تک کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ باپ کے سامنے آدھے آدھے کپڑوں میں ان کے لڑکے اور لڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں، عزتوں کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ نوجوانوں تم سے کہنا چاہوں گا، بالکل آخری بات کہتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں، لوگ منصوبے بناتے ہیں، لوگ میٹنگیں کرتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ کے سینے سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ ان کی میٹنگیں بنتی ہیں، ان کے منصوبے بنتے ہیں، ان کی یہ میٹنگیں ہوتی ہیں کہ اگر اس قوم کو ہرانا ہے تو ان کے سینے سے محبت رسول کو نکال دو، یہ قوم خود بخود ہار جائے گی۔ لیکن نوجوانوں ان کے منصوبوں پر بلات مارتی ہے، اور اگر دنیا نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ دنیا ہمارے سینے سے محبت رسول کو نکال دے گی تو محمد بخش کے لوگوں، ملت محمد بخش کے لوگوں، پوری دنیا کو بتا دو، آج ہم نے بھی یہ قسم کھائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر محبت رسول کو پیش کر کے رہیں گے۔ ہر نوجوان کے سینے میں محبت رسول ہوگی، اور ہر نوجوان کہے گا لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، تیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ غلام، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تم ان کے طریقے کو اپناؤ تو اللہ عزت ہی دے گا۔ تو اللہ والوں کی اگر پہچان کرنی ہے تو چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں۔ ایمان کی دولت ان کے سینے میں ہوگی، وہ کبھی نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کو آباد کریں گے۔ بیٹیاں کبھی بے پردگی کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، ان کی بیٹیاں کبھی بےہودہ طرف نہیں جائیں گی۔ آج دیکھو تو ہمارا حال، ہماری بہنوں کا حال تو دیکھو کیسے شادیوں میں بےہودگی ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ والوں کی محفل سجانے والوں، ان کی زندگی سے درس بھی حاصل کیا کرو، ان کی زندگی سے تعلیم بھی حاصل کیا کرو۔ آج ہی عزم مصمم کر کے اٹھ جانا، مولا اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا، جو نماز میں نے چھوڑی ہے ان نمازوں کی بھی پورتی کروں گا، ان نمازوں کی بھی قضا کروں گا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی کسی کی زمین نہیں ماروں گا۔ اس طریقے سے اگر زندگی گزاری ہے اللہ عزت عطا فرمائے گا، دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ محبت رسول کا چراغ دنیا بجھانا چاہتی ہے، اس محبت رسول کے چراغ کو لوگوں بجھنے نہیں دینا ہے۔ دنیا والوں کو بتانا ہے ہمارے سینے سے جان تو جا سکتی ہے، ہمارا جسم پہ جان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سینے سے محبت رسول نہیں جا سکتی ہے۔ ہمارے ہر ایک انسان کی زبان پر یہی ہو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نوجوانوں محبت رسول، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ سے چند باتیں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، کم علمی کی وجہ سے، سب لسانی کی وجہ سے اس سے کچھ غلط نہ ہو گئی، اللہ کریم انہیں معاف فرمائے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بات کو زیادہ طویل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔